رہنما تتارا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو بیچ دیا جائے۔ سرکار آپ کو ایک آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ قیمت ادا کر کے آپ ان کو وصول کر سکتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ایک یادگار رہے آپ کے پاس کہ جی فلاں ملک کا صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ یا ولی عہد آیا تھا تو اس نے یہ تحفہ ہمیں دیا تھا۔ اس کی ایک ایموشنل ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک ٹریڈیشنل ویلیو ہوتی ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو وہ ایز اے کاروبار چلایا جائے۔ اب دیکھیں جرائم بے شمار ہیں کہ ان تحائف کو نہ صرف ان کی ویلیو کم لگوائی گئی بلکہ ان کی ویلیو کم لگوا کر اب ایک گھڑی ہے جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے، وہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، اس کی قیمت لوکل سطح پہ کوئی گھڑی کی دکان نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ کسٹم میڈ گھڑی ہے، وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ گھڑی ہے اور وہ ایک ہی پیس ہے دنیا کے اندر، وہ نایاب ہے۔ جب ایسی نایاب چیز جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہیں تو پھر جو ہیرے جواہرات کے ماہر ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے اور وہ 90 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان اس کی قیمت لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو سونا لگا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہیں، ان کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ اب بہت سارے توشہ خانہ کے تحائف ایسے ہیں جن کی قیمت لوکل سطح پہ 10 کروڑ لگوائی گئی اور اس کا 50% 5 کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کرایا گیا اور پھر اس گھڑی کو وصول کر کے بلیک مارکیٹ کے اندر 80-90 کروڑ کا بیچا گیا اور منافع کما کے کھا گئے۔ اب یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشرا مانکا صاحبہ ایک گینگ چلا رہے تھے گھر پر، اور باقاعدہ وہ جو آڈیو آپ نے سنی جس میں وہ ملازم کو ڈانٹ رہی ہیں کہ یہ تحائف کو کس نے تصویریں کھینچ لیں، کس نے دیکھ لیا، ان کو ہوا نہیں لگنی چاہیے تھی، تو یہ باقاعدہ ایک بیوپار ہو رہا تھا، یعنی نام ریاست مدینہ کا ہے اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی میں آپ ملوث ہیں۔ اور یہ جو آج 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یہ گراف ایک کمپنی ہے برطانیہ کی جو کسٹم میڈ خصوصی طور پر تیار کردہ ڈائمنڈز کے سیٹ بناتی ہے۔ یہ جو گراف کا سیٹ تھا اس میں نایاب قسم کے یلو ڈائمنڈ استعمال ہوئے اور صرف ایک جو چھوٹا ڈائمنڈ ہے 3 کیرٹ کا، اس کی قیمت $9,75,000 ہے اور اس میں ایک بریسلیٹ ہے، ایک گھڑی ہے، 2 ایئرنگز ہیں، ایک نیکلس ہے، وہ سارے یلو ڈائمنڈ سے بنا ہوا یہ گراف کا سیٹ ہے جس پہ آج سزا سنائی گئی ہے۔ اور وہ گراف کا سیٹ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے 3 ارب روپے پہ۔ اسی لیے جو آج سزا سنائی گئی ہے 78 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کے ذمے ہے اور 78 کروڑ روپیہ بشرا مانکا صاحبہ کے ذمے ہے۔ غضب خدا کا کہ آپ دوسروں کو چور ڈاکو کہیں، لوگوں کو ریاست مدینہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دیں اور اپنے کرتوت ایسے ہوں کہ آپ کوئی دیا گیا تحفہ نہ چھوڑیں۔ بنتا تو یہ تھا کہ یہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے اور کہانی ختم ہو جاتی، یا اگر آپ نے ان کو ایز اے سووینئر رکھنا تھا، ایک یادگار کے طور پہ رکھنا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی فلاں ملک کا صدر آیا تھا، وزیر اعظم آیا تھا، ولی عہد آیا تھا، بادشاہ آیا تھا، اس نے یہ گفٹ دیا ہے، ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہوتی ہے، ایموشنل ویلیو ہوتی چیزوں کی۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چوری چکاری ڈکیتی کی انتہا کر دی کہ آپ اس کی قیمت لگوائی اپنے ہی دفتر کے ذریعے چند کروڑوں میں، 50% اس کا سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور خود آپ 3 ارب روپیہ کھا گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو سرکار کی ملکیت تھی، یہ تو پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، یہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا، ٹیکس دینے والوں کا پیسہ تھا۔ آپ نے تو خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو نہیں بخشا، اس کو بھی بیچ دیا۔
اور ایک اسلام آباد میں دکان ہے جو گھڑیوں کی مرمت کرتی ہے, چھوٹی سی دکان ہے. آپ نے اس سے جعلی رسید بنوائی, ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو, اور اپنی رسیدیں اتنی جعلی نکلی ہیں کہ آپ ایک جال ساز, ایک فراڈ, ایک مکار اور کرپٹ شخص کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور یہ معمول بن گیا تھا کہ کئی سو تحفے وصول ہوئے 2018 سے 2022 عمران خان صاحب کو, اور ہر تحفے کو ہرس لالچ کے ساتھ بشرا مانیکا صاحبہ وصول کرتی تھیں, اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم تھی جو ان کو بلیک مارکیٹ میں بکواتی تھی. کوئی گھڑی دبئی میں بیچ دی, کوئی کسی اور ملک میں بیچ دی, اور فرا گوگی صاحبہ جو آج تک مفرور ہیں وہ اس میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف ریاست پاکستان کا نقصان کیا, آپ نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کو بے توقیر کیا. پرائم منسٹر کے آفس کا ایک لیول ہے کہ جہاں پہ توشہ خانہ کے تحائف شہباز شریف صاحب نے راہداریوں میں سجا کے رکھ دیے لیبلز کے ساتھ کہ مجھے یہ تحفے ملے ہیں, میں راہداریوں کے اندر رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ فلاں ملک کے سربراہ نے کیا چیز مجھے دی ہے. اور ادھر ایک ایک پائی کے لیے انہوں نے یہ پورا کرپشن کا ایک نظام وضع کیا. وہ گراف کا سیٹ اگر آپ دیکھیں یلو ڈائمنڈ والا, وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ ہے, اور وہ آپ آن لائن بھی نہیں خرید سکتے, وہ خریدا نہیں جا سکتا, اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے گراف کے سٹور پہ. آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, گراف کا سٹور آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ آئیں گے, تو تب آپ کو قیمت طے کی جائے گی. قیمتیں لگی نہیں ہوتی اس کے اوپر, کیونکہ یہ نایاب چیزیں ہیں. یہ جو یلو ڈائمنڈ ہے یہ ایک انتہائی نایاب چیز ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنے عہدے کا اس طرح استعمال کیسے کر سکتے ہیں. مس یوز آف اتھارٹی ہے, مس یوز آف آفس ہے. آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اتنی کرپشن کی کہ یہ اربوں روپے میں جاتی ہے. آپ نے جو صرف تحائف بیچے ہیں وہ 15 سے 20 ارب کے آپ صرف تحائف بیچ گئے ہیں. آپ کو کل تحائف تقریباً 200 جو وصول ہوئے تھے, آپ نے عادت بنا لی کہ ان تحائف کو, اور یہ دیکھیں نا ایک تحفہ آیا ہے, بشرا مانیکا صاحبہ اس کو دبوچ لیتی تھی لالچ کے ساتھ کہ یہ کسی اور کو نظر نہ آ جائے, کوئی اس کو دیکھ نہ لے, کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے, اور پھر اس کے بعد اس کی ویلیو کم لگوا کے اونے پونے اس کو خرید لیتی تھیں, اور بعد میں بلیک مارکیٹ میں اس کا سودا کیا جاتا تھا. یعنی آپ نے اس قوم کا, اس ملک کا مذاق بنا دیا, آپ نے پورے نظام کا مذاق بنا دیا کہ آپ اربوں روپے کے تحائف مذاق میں ہی بیچ گئے. اس ملک میں اتنی کرپشن کسی حکمران نے, کسی وزیر اعظم نے نہیں کی جتنی عمران نیازی نے کی ہے, اور بے دردی کے ساتھ کی ہے, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے. آپ اثاثے دیکھیں نا, آپ 2018 سے پہلے کے اثاثے دیکھیں اور 2018 کے بعد کے اثاثے دیکھیں تو قبضہ گروپ تھا, پورا مافیا تھا. علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ قبضے کروا رہی ہیں ادھر بھکر میں, آپ جانتے ہیں. عظمیٰ خان صاحبہ قبضے کروا رہی ہیں, کئی سو کنال زمین ہتھیائی جا رہی ہے, اور آپ کی بیگم صاحبہ ہیں وہ گھڑیاں بیچتی جا رہی ہیں. یعنی پہلے آپ نے سائفر لہرایا اور پوری قوم کو گمراہ کیا. آپ نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے گرائی, نہیں باجوہ نے گرائی, نہیں محسن نقوی نے گرائی, نہیں میں نے خود گرائی. یعنی کوئی ایک بات پہ کھڑے تو ہوں, اور سائفر کے اندر کوئی تھریٹ نہیں تھا, کوئی سازش نہیں تھی, کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے, یہ کوئی گلی محلے کے بدماش ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے اگلا کہہ رہا ہے ہم تمہاری حکومت ختم کر رہے ہیں. یعنی کوئی عقل مندی سے کام لیں, اور اپنے سیاسی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے آپ نے وہ سائفر لہرایا, پبلکلی لہرایا, اور کہا کہ جی امریکی سازش ہو گئی ہے. اور وہ سائفر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی. آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا, آپ کی آڈیو موجود ہے. آپ نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. کوئی بھی شخص
قومی سلامتی سے کھیلے, پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے, تو کیا اس کو سزا نہیں دی جانی چاہیے؟ کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہے؟ کیا جو بھی کاغذ بطور وزیر اعظم آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل لکھا ہوتا ہے, تو کیا یہ بنتا تھا کہ آپ پبلکلی اس کو ڈسپلے کریں اور سیاق و سباق سے ہٹ کے کریں اور جھوٹا بیانیہ گھڑیں کہ اس میں سازش ہوئی ہے؟ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا. آپ نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا, اور دیکھیں پاکستان کے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, اینٹی پاکستان لابیز اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں, پاکستان مخالف ایجنڈا آپ نے آگے لے کر آپ چلے, پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ ہوا اس سائفر والی ساری کہانی سے, کیونکہ آپ نے چند نعرے لگوانے تھے, ہم کوئی غلام ہیں. ہاں آپ غلام تھے اور آپ غلام ہیں, آپ ذہنی غلام ہیں. آپ نے جھوٹا بیانیہ گھڑ کے قوم کو گمراہ کیا ہے, آپ نے اس سائفر کے کانٹینٹس کو غلط استعمال کیا ہے, غلط تشریح کی ہے ان کی, اور پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سیاسی جلسوں میں اس کو استعمال کیا ہے. کیا وزیر اعظم کے پاس جو کاغذ آتا ہے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا ہے کہ میں کوئی ایسے شخص کو کوئی ایسی معلومات نہیں دوں گا جو بطور وزیر اعظم میرے نوٹس میں لائی جائیں گی؟ آپ اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے, اور وہ بھی جھوٹ پہ آپ نے کیا, صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے 4 دن اور ایک سیاسی بیانیہ مل جائے, ٹاک شوز کے اندر بات ہو جائے, سوشل میڈیا کیمپین چل جائے. کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا آپ غداری کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر, اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ دوست ممالک کی طرف سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے, ہم باہر جائیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ اس ملک سے آئے ہیں جس کے وزیر اعظم نے ہمارے ملک کے سربراہ کی طرف سے دیے گئے تحفے بیچ کے کھا گیا, اربوں روپے ہڑپ کر گیا. غضب خدا کا 3 ارب روپے آپ ہڑپ کر گئے صرف ایک گراف کے سیٹ کا. ابھی باقی کہانی تو آنی ہے, باقی تحائف تو ابھی آنے ہیں سامنے جن پہ کیس چل رہا ہے آپ کا. اور یہ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ سرکار پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے, آپ اونے پونے چند کروڑوں میں اس کو خرید لیں 3 ارب کے تحفے کو, اور اس کے بعد آپ کھا جائیں وہ پیسے؟ یہ باقاعدہ پورا گینگ تھا. یہ ایویں نہیں 5 بجے گھر چلے جاتے تھے, وزیر اعظم 12 بجے دفتر آ رہا ہے 5 بجے گھر جا رہا ہے, گھر میں شام کو یہ کاروائی ہوتی تھی. یہ گھر میں بیٹھ کے جس طرح گینگز نہیں شام کو لوٹ کا مال لے کے جاتے ہیں اور لوٹ کا مال شام کو آپس میں بانٹتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے آج یہ ڈکیتی کی ہے, گاڑی چوری کی ہے, کوئی کہتا ہے جی میں نے آج یہ ہیرے جواہرات چوری کی ہیں, کوئی کہتا ہے جی آج میں یہ موبائل چوری کر کے آیا ہوں. یہ شام کو فرا گوگی, بشرا مانیکا, عمران خان, احسن جمیل گجر, یہ بیٹھ کے آپس میں شام کو یہ کام کرتے تھے. ادھر مہنگائی ہو رہی تھی, بے روزگاری ہو رہی تھی. نواز شریف کا پاکستان جس میں 63 روپے پیٹرول تھا, جس میں 35 روپے آٹا تھا, جس میں 12 روپے یونٹ بجلی تھی, آپ نے تباہ کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا. اور اس لیے کیا کہ شام 5 بجے بیٹھ کے آپ لوٹ کا مال بیٹھ کے آپس میں بانٹتے تھے اور منصوبے بناتے تھے اب توشہ خانہ چوری کرنا ہے, اور اب ملک ریاض سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے 5 کیرٹ کی انگوٹھی چاہیے, فائلوں کو پہیے لگیں گے 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو گے تو. آپ نے اتنا ظلم کیا. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے. آپ کی گھڑیاں اربوں روپے کی نکل رہی ہیں, آپ کو شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اور یہ جو اربوں روپیہ آپ کرپشن کے ذریعے لے کے گئے ہیں, یہ آپ کے ماتھے کے اوپر ایک سرٹیفائڈ کرپٹ کی سٹیمپ لگ چکی ہے, یہ دھل نہیں سکے گی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو تھوڑا سا توازن کے ساتھ چلتے, مگر آپ کو اقتدار کی ہوس نے اور آپ کو مال اکٹھا کرنے کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا, اور ایسی اندھی کرپشن کا وہی انجام ہوتا ہے جو آج آپ کو 14 سال کی سزا دی گئی ہے اور 78 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا گیا ہے. 78 کروڑ جرمانہ بشرا بی بی کو اور 78 کروڑ روپیہ جرمانہ عمران احمد نیازی کو. تو یہ ملک کو قوم کے ساتھ آپ نے مذاق کیا اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا صرف اپنی لالچ کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنی بدنیتی کی وجہ سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ندیم صاحب, سائفر کیس میں آپ نے فیصلہ یہ دیکھا, اس میں وکلاء یہ کہتے ہیں کہ 342 کا جو مرکزی ملزم ہے اس کا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا, جو کہ بنیادی ضرورت ہے. آپ خود بھی وکیل ہیں, بتائیے گا کہ اتنا کمزور فیصلہ جو آیا ہے یہ تو ہائی کورٹ پہلی سماعت میں اس کو اڑا کے نہیں رکھ دے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کے وکلاء تاخیری حربے استعمال کریں گے
फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल लगे डिसाइड होते हुए, 6 साल, कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया जाता है कानून के तहत किया जाता है। और देखिए अब किसी चीज पे साइन ना करना, कोऑपरेट ना करना, तो क्या ट्रायल रोक दिया जाए? क्या पूरे पाकिस्तान में ट्रायल, किसी मुलजिम को ये सहूलत हासिल है कि वो इतनी तारीखें ले और केस को इल्तवा का शिकार कर दे? मेरे नजदीक साइफर का केस ओपन एंड शट केस था पहले दिन से, क्योंकि एविडेंस मौजूद थी, केस चलता है एविडेंस के ऊपर। अगर तो वो साइफर लहराया ना होता जलसे के अंदर और वो वीडियो मौजूद ना होती और उसको स्याको सबाक से हटके पेश ना किया गया होता तो फिर आपकी बात मान ली जाती। पूरी दुनिया ने देखा है वो साइफर लहराया गया है, और उसको लहराना, उसके हवाले से बात करना, उसको झूठ घड़ना जिससे मुल्क दुश्मनों का फायदा हुआ है, वो ओपन एंड शट केस उसी दिन बन गया था जिस दिन आपने जलसे में तकरीर कर दी। जी, मुलजिम की मौजूदगी में जज जो है वो सजा सुनाता है, लेकिन बुशरा बीबी ना वो मफरूर थी, ना मुल्क से बाहर थी, वो पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि जज साहब ने छुट्टी मांगी थी, वो बीमार थे, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने गुस्से में फैसले सुना दिया केस का। तो अब इसका आगे क्या? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुशरा साहिबा भी अदालतों में पेश नहीं हो रही। उन्होंने पिछले कई माह, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि कितनी पेशियां उन्होंने स्किप की हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने जो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत को डुबोने में जो किरदार अदा किया है, अब पशेमानी भी है कि अंदाज़ा नहीं था ना कि इतनी करप्शन हम करें, हमें भी कोई पूछेगा। तो ये अब केस सारे जेन्युइन हैं, आपके सामने ओपन एंड शट केसेस हैं। और जिस तरह बुशरा बीबी ने इस मुल्क को कौम का नुकसान किया है अरबों रुपए के तोहफों के साथ ये करप्शन करके, तो मैं ये समझता हूँ कि सज़ा जज साहब के पास ये इख्तियार होता है कि मुलजिम को मौका दिया जाए, वो मौका वेल ना करे तो गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई जा सकती है। ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो क्या ये जो एहतसाब का सिलसिला ये जारी रहेगा? और दूसरा सवाल ये है कि अमूमी तौर पर देखा गया कि इस तरह के केसेस में जब हुकूमत इलेक्शन के बाद जो है उनको रिलीफ मिल जाता है, जो भी मुलजिम होता है या मुजरिम होता है, तो क्या इनको इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस भी मौजूद हैं? देखिए, बात यह है कि हम सियासी इंतकाम में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, और हम ये समझते हैं कि जो केसेस चल रहे हैं ये संगीन जराइम पर मबनी केसेस हैं, और जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। हमने किसी पे मंशियात नहीं डाली, हमने किसी को ये नहीं कहा मुंह पे हाथ फेर तहरीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहफ़ की मालिक काम जाहिर करके महंगे दामों बेचे गए। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेड।